پچھلے سال میں نے یہ وظیفہ سورج گھرن میں کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس کے ذریعے بے حد فوائد سے نوازا ہے۔ میرے تجربے میں جو چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ العزیز تسخیر میں بہت اضافہ ہوتا ہے، لوگ عزت کرتے ہیں، اور رزق میں بے حد اضافہ ہوتا ہے، اور آسیب، جادو، جنات اور شیطانی اثرات جڑ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ بہت آسان عمل ہے، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ لاکھوں درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور میرے ساتھ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت امت مسلمہ کو جتنے بھی درپیش مسائل ہیں، اللہ تعالی تمام مسائل کو حل فرمائے۔ مسجد اقصی اور فلسطین کے بارے میں لازمی اپنے دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اپنے وظائف اور ذکر میں ان مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو لازمی یاد رکھا کریں، اور جو تنظیمیں اس حوالے سے کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ معاونت کیا جائے تاکہ آپ کی مالی امداد جو ہے وہ بھی ان ہمارے بہن بھائیوں تک پہنچ سکے۔ آج کا عمل سورج گھرن کا عمل ہے۔ سب سے پہلے میں اس بات کو واضح کر دوں کہ قرآن و سنت میں سورج گھرن کے لیے اس طرح کا کوئی خاص عمل موجود نہیں ہے۔ سورج گھرن کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جب تم اس کو دیکھو تو استغفار کرو۔ وہ نماز استغفار کا ایک خاص طریقہ بتایا گیا ہے کہ یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے۔ تو بہرحال یہ وظیفہ ذکر کیا جا سکتا ہے، شریعت میں یہ ناجائز بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو چیز شرک کے زمرے میں نہیں آتی وہ جائز ہے۔ تو یہ ایک قرآنی عمل ہے، سورہ توبہ کی آیتوں کا یہ عمل ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اس کے کرنے سے ثواب ہوگا، گناہ نہیں ہوگا۔ قرآنی عمل ہے، اور آپ نے یہی سمجھ کر کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عمل کی ہمیں توفیق دی ہے، قرآن مجید کی ان 2 آیتوں سے مانگنے کی توفیق دی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام مشکلات جو ہے وہ آسان ہوں گی۔ یہ عمل بہت زیادہ مفید ہے انشاءاللہ العزیز۔ جو بندہ بھی یہ عمل کرے گا سورج گھرن والے دن، اللہ کی مہربانی اور اللہ کی توفیق سے وہ اس بات کو نوٹ فرما لے کہ اس کو بہت زیادہ فوائد ہوں گے۔ آپ ٹائم دیکھ لیجئے، سورج گھرن کا 14 اکتوبر کو سورج گھرن کا جو ٹائم ہے اس ٹائم بیٹھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ بے شک بعد میں وہ ٹائم گزر جائے، آپ کو یہ عمل ایک مرتبہ ہی کرنا ہوگا، اور اس کے بعد اس کی مداومت رکھنی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا رزق بند ہو چکا ہے وہ بیچارے بہت پریشان ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر طرف سے بندشیں اور رکاوٹیں لگی ہوئی ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم سے زیادہ کوئی دنیا میں پریشان نہیں ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے رزق و روزی میں بہت زیادہ فراوانی عطا فرمائے۔ عاملین صوفیاء نے لکھا ہے کہ ان آیتوں میں تسخیر بھی ہے اور رزق بھی ہے، جادو جنات کا علاج بھی ہے، اور ہم نے اس کو بارہا مرتبہ تجربہ کیا ہے۔ الحمدللہ یہ فقیر ان آیتوں کا عامل بھی ہے، تو اسی لیے یہ عمل میں آج آپ سے نشر کر رہا ہوں۔ آپ کا جو بھی کام رکا ہوا ہے، جو بھی مسئلے ہیں آپ کے، آپ یہ عمل لازمی کریں انشاءاللہ العزیز۔ آپ کے وہ مسئلے جو ہیں وہ چٹکیوں میں انشاءاللہ حل ہوں گے۔ تو عمل کیسے کرنا ہے؟ جس طرح میں نے بتایا ہے کہ سورج گھرن کا جب وقت ہوگا تو اس وقت بیٹھ کر آپ یہ عمل کریں، اور سورہ توبہ کی یہ جو 2 آخری آیتیں آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔
ان دو آیتوں کو سورج گرن کے وقت آپ نے 700 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سفید لباس پہنے، پاک صاف ہو کر بیٹھیں اور کوشش کریں 14 اکتوبر کا روزہ رکھیں، اور صاف اور پاک ہو کر خوشبو لگا کر بیٹھیں، اور تھوڑی سی شیرینی لے لیں کچھ بھی، اور وہ ہو سکتی ہے کشمش کی صورت میں، یا کچھ بھی آپ اپنے منہ میں رکھیں، اور پھر ان آیتوں کو 700 مرتبہ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد زندگی بھر کے لیے ان آیتوں کو 41 مرتبہ اپنا معمول بنا لیں۔ کوئی بھی ٹائم خاص کر لیں، تہجد کا خاص کر لیں، سب سے بہترین ہے، عشاء کے بعد کا خاص کر لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اپنے رزق کو بہتر بنائیں، لقمہ حلال ہی کھائیں، اگرچہ 2 لقموں کی بجائے 1 ہی کھانا پڑے، اور اسی طریقے سے نماز کی پابندی کیجیے، نظر بد بالکل بری نگاہ سے حفاظت کیجیے اپنے، اور بد نظری سے اپنے آپ کو بچائیے، اور اسی طریقے سے اپنے عقائد کی اصلاح کریں، اللہ تعالیٰ کے اوپر پختہ توکل اور بھروسہ رکھیں، اور اس کی ذات کے اوپر صرف یقین رکھیں، اور اس بات کا یقین رکھیں کہ وہ آپ کے پکار کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، اور اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ کی جو ہے نہ ذات میں کوئی شریک ہے، نہ صفات میں شریک ہے، وہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے۔ بہت سارے اعمال صرف ہمارے غلط عقیدے کی وجہ سے پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتے، کہ ہم اللہ کی صفات میں اور ذات میں کہیں نہ کہیں شرک کی اقسام میں سے کوئی نہ کسی قسم میں ہم شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو شرک و بدعات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں، انشاءاللہ العزیز یہ وظیفہ آپ کا کام ہوگا۔ میری طرف سے، میرے چینل کی طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا ہدیہ اور بڑا انشاءاللہ العزیز تحفہ ثابت ہوگا۔ تو جو لوگ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں وہ کومنٹس میں اپنا اور اپنی والدہ کا نام لکھیں، اور اجازت لے کر یہ عمل کریں۔ یہ عمل انتہائی خاص ہے، تو اس لیے یہ عمل اجازت لے کر کریں، تو وہی بندہ عمل کرے جس کو اس عمل کی اجازت دی جائے گی، ہر بندہ یہ عمل نہ کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔